یہ کام کرتے رہے. اور دوسرا یہ کہ ترکی میں باقاعدہ طور پر پاکستان میں جیسے ادارہ ہے شماریات کا جو ملکی تجارتی اور معیشتی شماریات نشر کرتا ہے، اعداد و شمار نشر کرتا ہے. مثلا اس وقت مہنگائی کتنی ہے، ریٹ کتنے ہیں، کون سی چیز کا بہاؤ کتنا ہے، ملک میں درآمدات کتنی ہیں، ملک سے باہر جانے والی برآمدات کتنی ہیں. یہ ہر ہفتے ہر ملک کا ادارہ شماریات یہ اعداد و شمار نشر کرتا ہے. پاکستان کا ادارہ شماریات بھی نشر کرتا ہے، لیکن عموماً پاکستانیوں کو فرصت نہیں ہوتی، ان شماریات کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے. ترکی کے ادارہ شماریات نے یعنی موجودہ حکومت کے رسمی محکمے نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جنوری تک، غزہ پر حملہ ہوا ہے اکتوبر میں، 8 اکتوبر کو یہ حملہ شروع ہوا، 7 اکتوبر کو حماس نے کیا، 8 کو جوابی کارروائیاں شروع ہوئیں، اور 8 اکتوبر 2023 سے لے کر جنوری 2024 تک ترکی کے ادارہ شماریات کے بقول انہوں نے بڑی مقدار میں اسلحہ جو ترکی میں بنتا ہے یہ اسرائیل کو بیچا ہے. اکتوبر سے لے کے جنوری تک، نہ کہ اکتوبر سے شروع ہوا ہے، اکتوبر میں جنگ شروع ہوئی ہے. اس جنگ کے دوران اسرائیل نے جو اسلحہ استعمال کیا ہے اس میں ترکی کا دیا ہوا اسلحہ بڑی مقدار میں شامل ہے، جو ابھی ترکی کی حکومت نے باقاعدہ رسمی طور پر اس کا اعلان کیا ہے. اور یہ خبر جس نے دیکھنی ہو بی بی سی میں موجود ہے. بی بی سی اردو میں مجھے نہیں معلوم یہ موجود ہے یا نہیں، لیکن بی بی سی فارسی سے میں یہ نقل کر رہا ہوں کہ وزارت تجارت، ترکی کی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ 54 گروپ آئٹم ایسے ہیں اشیاء کے جو ہم اسرائیل کو ابھی نہیں بیچیں گے، یعنی 9 اپریل سے نہیں بیچیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اس کی پوری لسٹ دی ہے، کیا کیا چیزیں اور کتنی مثلا تجارت کیسی ہے، کیا کیا چیزیں یہ دیتے تھے. اکتوبر 2023 سے انہوں نے یہ ڈالرز کے اندر لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے کس اس میں کتنی ان کو تجارت کی ہے، بیچے ہیں. اکتوبر 2023 سے انہوں نے شروع کیا ہے، 326 ملین ڈالر کی تجارت اکتوبر میں کی ہے انہوں نے. اور اسی طرح 2023 نومبر 2023 میں 301 ملین ڈالر کی 301 ملین ڈالر کی انہوں نے سامان بھیجا ہے، اسرائیل کو بھیجا ہے. اور اسی طرح دسمبر 2023 میں انہوں نے 393 ملین ڈالر کا سامان اسرائیل کو بھیجا ہے. اور جنوری 2024 کو انہوں نے 317 ملین کا ڈالر کا سامان بھیجا ہے. اور فروری میں انہوں نے 399 ملین کا ڈالر کا سامان بھیجا ہے. مارچ 2024 میں یعنی گزشتہ مہینے 423 ملین ڈالر کا سامان انہوں نے بھیجا ہے. یعنی تجارت کا حجم مارچ میں گزشتہ مہینے میں جنوری کی نسبت ڈبل ہو گیا ہے، دو گنا ہو گیا ہے. یہ انہوں نے اسرائیل کو جو چیزیں بھیجی ہیں اور اسرائیل سے جو چیزیں منگوائی ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے پورا اس کے اندر کہ کیا کیا انہوں نے کتنی مقدار میں بھیجا ہے. مثلا فولاد انہوں نے بھیجا ہے، یہ یہاں انہوں نے فہرست پوری ذکر کی ہوئی ہے، 54 آئٹم جو اسرائیل کو دے رہا ہے ترکی. اس میں ایلومینیم پروفائل ہیں اور اس کے اندر کیبل ہیں جو ایلومینیم کے بنے ہوئے ہیں، رنگ ہے مختلف نوعیت کے، اور سٹیل کے تمام پروڈکٹ، مثلا سریا بھیج رہا ہے، سٹیل کی پلیٹیں بھیج رہا ہے، سٹیل کے راڈ بھیج رہا ہے، سٹیل کے اور بہت ساری چیزیں بھیج رہا ہے. اسی طرح مکسچر مشینیں جو تعمیرات میں کام آتی ہیں سیمنٹ بنانے کے لیے، اور اسی طرح پائپ، متعدد مختلف نوعیت کے پائپ جو عسکری صنعت میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور باقی کاموں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح کنٹینر، اسرائیل کو بڑے اعلیٰ مضبوط پائیدار مورچے قسم کے کنٹینر بنا کے ترکی دیتا ہے.
یعنی وہ کنٹینر جو مورچے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح فولادی پل، سٹیل کے پل جو کسی جگہ ہنگامی طور پر کھڑے کیے جاتے ہیں، بنے بنائے پل، یہ ترکی بنا کے دیتا ہے اسرائیل کو۔ اسی طرح سٹیل کی پروفائل سٹرکچر ان کو دیتا ہے۔ سیمنٹ، تمام اسرائیل کی ضروریات ترکی پوری کرتا ہے سیمنٹ۔ اسی طرح بلاک، سیمنٹ کے کنکریٹ بلاک مختلف سائز کے، مورچہ بندی کے لیے، دیواریں بنانے کے لیے، مورچے بنانے کے لیے جتنے بلاک بڑے ہیوی ہوتے ہیں، یہ سارے بنے بنائے ترکی اسرائیل کو دیتا ہے۔ اور تمام سٹیل جو تعمیراتی اہداف کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر قسم کا ان کو دیتا ہے۔ تاریں، سٹیل کی تاریں اور کاپر کی تاریں اور ایلومینیم کی تاریں، یہ اسرائیل دیتا ہے ان کو۔ بجلی کا مین بڑا سامان، بڑی ہیوی تاریں بجلی کی، یہ اسرائیل ان کو دیتا ہے۔ اور اسی طرح ٹائلیں، سنگ مرمر اور ٹائلیں ترکی دیتا ہے اسرائیل کو، اس دوران دے رہا ہے، یعنی ابھی تک دے رہا ہے۔ 9 اپریل سے اعلان کیا کہ نہیں دیں گے ہم ان کو۔ اور اسی طرح سے لفٹر دیتا ہے ان کو، یعنی وہ گاڑیاں جو گاڑیوں کو دوسرے ہیوی سامان اٹھاتی ہیں سٹوروں کے اندر، گوداموں کے اندر، یہ لفٹر ان کو دیتا ہے۔ گرینائٹ پتھر دیتا ہے اس کو۔ اور اسی طرح رسے، جو آہنی رسے ہوتے ہیں، لوہے کے بنے ہوئے رسے، ہیوی کاموں کے لیے، کشتیاں کھینچنے کے لیے یا باقی کاموں کے لیے، سریا دیتا ہے اس کو۔ اور اسی طرح موبلائل دیتا ہے اس کو، ہائیڈرولک، جتنی صنعتی مشین ہے یہ ساری دیتے ہیں، مشینیں دیتا ہے بڑی ہیوی ان کو۔ اور بلڈنگز کو واٹر پروف بنانے کے لیے جس سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارا کیمیکل ان کو دیتا ہے۔ اور زراعت کے لیے کھاد اسرائیل کو جتنی چاہیے وہ ترکی دیتا ہے اس کو۔ اسی طرح جو مزدوروں کے سامان ہوتے ہیں، ابزار آلات ہوتے ہیں، یہ سارے جیسے بیلچے ہیں، کئییں ہیں، کسیاں ہیں، چونکہ سٹیل مل اسرائیل میں نہیں ہے، سٹیل مل ترکی میں ہے، اور یہ اس کا بڑا گاہک اسرائیل ہے یہ۔ اسی طرح گندک اس کو دیتا ہے۔ اور کوکنگ آئل جتنا بھی اسرائیل کو چاہیے سارا ترکی دیتا ہے۔ زنجیر ان کو دیتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری شعبوں میں استعمال ہونے والی ہیوی مشینری یہ ترکی دیتا ہے اس کو۔ پلاسٹک پائپ، پی وی سی پائپ اور دوسرے پلاسٹک کے مختلف اقسام کے یہ دیتا ہے۔ پرنل ان کو دیتا ہے، مختلف سٹیل کے بنے ہوئے چھتیں ڈالنے کے لیے۔ سرامک اس کو دیتا ہے، رنگ دیتا ہے اس کو۔ اسی طرح جو مختلف فٹنگ کی مشینیں ہوتی ہیں وہ دیتا ہے۔ اور کاٹنے کے لیے مختلف اشیاء کو کاٹنے کے لیے جو آرے ہیں وہ دیتا ہے ان کو۔ اینٹیں دیتا ہے، مختلف قسم کی پکی ہوئی اعلیٰ قسم کی اینٹیں ترکی دیتا ہے اسرائیل کو، ابھی تک یعنی 9 اپریل تک دیا ہے انہوں نے۔ اور ان کو جنگی جہازوں کا پٹرول یہ سارا ترکی دیتا ہے۔ سب سے جو اس وقت اسرائیل کی بڑی ضرورت کی چیز ہے اور خون کی طرح ہے جو چیز، اس وقت اسرائیل کو اعلیٰ درجے کا جہازوں کا پٹرول چاہیے، مسافر جہازوں کے لیے بھی، اور اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے جنگی جہازوں کے لیے۔ اور جتنی تباہی غزہ کی ہوئی ہے یہ ترکی کے دیے ہوئے پٹرول سے ہوئی ہے۔ ترکی نے آذربائیجان سے پٹرول لے کر خود بھی لیتا ہے اور اسرائیل کو بھی دیتا ہے، یعنی تمام ضرورت ترکی کی پٹرولیم کی وہ ترکی پوری کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کو ہیوی مشینری دیتا ہے، جیسے کرین ہیں، بڑے کرین لوڈ اٹھانے کے لیے، ٹرک بڑے بڑے ان کو بنا کر دیتا ہے۔ اور مختلف قسم کی جو ٹیپ ہیں بنا کے مختلف کاموں میں آتی ہیں یہ ان کو دیتا ہے۔ اور پروڈکٹ بنے ہوئے یعنی سٹیل خام حالت میں بھی دیتا ہے ان کو، تاکہ وہ خود آگے اس کو میلٹ کر کے اور مختلف چیزیں اپنی ضرورت کی بنائیں۔ خصوصاً وہ سٹیل جو اسلحہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے یہ ترکی دیتا ہے ان کو، اور خود سے بہت ساری چیزیں بنا کر ان کے آرڈر پر تیار کر کے ان کو دیتا ہے۔ اسپیئر پارٹس مختلف چیزوں کے ان کو بنا کر دیتا ہے،
کارخانوں کے لیے ان کو بہت ساری سہولتیں دیتا ہے. یعنی تمام اسرائیلی جتنا بھی جنگی مشینری ہے، جنگی پیچھے جو سپلائی ہے، لاجسٹک ہے، یہ ساری ترکی کر رہا ہے غزہ کے قتل عام کے لیے. اور یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ ترکی کے وزارت تجارت کا اپنا بیانیہ ہے. اس کو نیٹ سے سارے لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں پتہ نہیں آیا یہ نہیں آیا، لیکن فارسی میں BBC نے دیا ہے. اور ساتھ ہی ان کے ادارہ شماریات نے یہ اعلان کیا ہے کہ جنوری تک، چونکہ ادارہ شماریات سالانہ رپورٹ دیتا ہے، تو جنوری میں انہوں نے جو اعداد و شمار دیے ہیں وہ 2023 کے دیے ہیں. 2023 کے اعداد و شمار ترکی کے وزارت نے، محکمہ شماریات نے نشر کیے رسمی طور پر اپنی سائٹ کے اوپر، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ترکی نے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی، توپیں اور بہت ساری چیزیں، ٹینک اور جہاز اور فلاں چیزیں، بندوقیں، یہ اسرائیل کو بیچی ہیں جنوری تک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنوری کے بعد نہیں بیچی. جنوری کے بعد ادارہ شماریات نے نشر نہیں کیا. یہ ابھی 2024 کے آخر میں، 2025 میں جنوری میں جا کر 2024 کے اعداد و شمار نشر کریں گے. وہاں پر پتہ چلے گا کہ اس شخص نے غزہ کے قتل عام میں اردوان نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور اس کے خاندان نے اور اس کے بیٹوں نے، چونکہ زیادہ تجارت اس کے بیٹے کرتے ہیں. ابھی ترکی میں گزشتہ مہینے یا گزشتہ ہفتے کہہ لیں 2 ہفتے پہلے انتخابات ہوئے ہیں. ان انتخابات میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اور ترکی میں بلدیاتی انتخابات بہت اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ خود رجب طیب اردوان یہ استنبول کا میئر تھا، اور اس سے اس نے میئرشپ جیتی الیکشن میں. پھر اس کے بعد اس نے اپنی ساکھ بنائی اور لوگوں کو متاثر کیا، اور پھر ووٹ لے کے پھر طولانی ترین اقتدار اس نے ترکی میں حاصل کیا. یعنی بلدیاتی انتخابات کے ذریعے سے اس نے اپنا سیاسی سفر شروع کیا. اس دفعہ بلدیاتی انتخابات میں استنبول کی میئر کی سیٹ ہار گیا ہے یہ اس کی پارٹی، اور اس کے مقابلے میں اس کے قوی رقبا میدان میں آئے ہیں. الیکشن کمپین کے دوران ترکی کے اخباروں میں حزب مخالف نے خصوصاً طیب اردوان کے بہت سارے گپلے نشر کیے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا جو انہوں نے انکشاف کیے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ، پروف کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات جنگ کے دوران. اس کو ترکی کی حزب مخالف نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے، نمایاں کیا ہے برملا، کہ اس شخص نے اس جنگ میں کتنا قتل عام کیا اور دھوکہ دیا، جھوٹ کتنا بولتا ہے کہ میں اسرائیل کو یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا. لیکن اس نے جتنا تعاون اسرائیل کے ساتھ کیا ہے، جتنا سامان اسرائیل کو دیا ہے، وہ بیشتر غزہ کے مظلوموں کے قتل عام میں استعمال ہوا ہے. یہ مجرم ہے برابر کے. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ ہیرو بنا ہوا تھا کہ میں اسرائیل کا مخالف ہوں، اسرائیل یوں کر دے وہ کر دے، ڈائلاگ بول کے. سفارت خانہ اس کا قائم ہے، تعلقات ختم نہیں کیے، تجارت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی جب سے غزہ کا حملہ ہوا.